ریختہ فاؤنڈیشن کی جانب سے عروضی اسباق کا سلسلہ جاری رکھتے ہوئے آج میں پھر بھٹناگر شاداب آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، اور آج میں آپ کو تختی کے بارے میں تفصیل سے بتاؤں گا، تاکہ اب تک آپ نے جتنی بھی بہور کے مختلف آہنگ دیکھے ہیں، ان کی تختی کی ہے، ان کو میں نے تفصیل کے ساتھ سمجھایا بھی ہے، لیکن اس کے کیا قواعد ہیں وہ میں آج بیان کروں گا۔ یقین ہے آپ ان کو غور سے سنیں گے اور جو نکتے کی باتیں ہیں ان کو اچھی طرح سے سمجھیں گے۔ لہٰذا آغاز کرتے ہیں تختی کے بیان میں۔ تختی کے بارے میں مجھے عرض کرنا ہے کہ شروع ہی میں عرض کیا جا چکا ہے کہ تختی میں الفاظ کی صرف ملفوظی صوت یعنی آواز کو ہی شمار کرتے ہیں۔ الفاظ کے املا یا تحریری شکل سے تختی کا کوئی سروکار نہیں ہوتا، یعنی تختی میں تلفظ میں آئے حرف یا حروف خواہ لکھے گئے ہوں یا نہ لکھے گئے ہوں، صرف وہی شمار ہوتے ہیں۔ یہ ایک بنیادی بات ہے جسے آپ اچھی طرح سے سمجھ لیں۔ تختی کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آہنگ میں الفاظ جن کی صوت ہمیں سنائی دیتی ہے میں حرف پر لگی علامت میں ساکن کے مقابل ساکن اور متحرک کے مقابل متحرک رکھتے ہیں۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ متحرک زبر کے مقابل زبر ہی آئے، زیر کے مقابل زیر یا پیش کے مقابل پیش ہی ہو۔ زبر کے مقابل زیر یا پیش ہو سکتا ہے، یعنی یہ تینوں ایک دوسرے کے مقابل رکھے جا سکتے ہیں، یعنی ان تینوں کا باہمی خلط جائز ہے۔ صرف اتنا ہی کافی ہے کہ متحرک کے مقابل متحرک ہو اور ساکن کے مقابل ساکن۔ اب ہم دیکھتے ہیں، پہلا نقطہ یہ ہے کہ جن الفاظ کی تحریری شکل یعنی املا اور ان کے تلفظ جدا ہوں تو ایسے الفاظ کو تختی میں تلفظ کے مطابق ہی شمار کرتے ہیں۔ مثلا مندرجہ ذیل الفاظ کو تلفظ کے اعتبار سے ان کی صوت کے برابر اسی وزن پر محسوب کیا جاتا ہے۔ صوت سے میری مراد آواز سے ہے۔ اب میں آپ کو بتاؤں گا مکتوبی غیر ملفوظی الفاظ۔ اس میں دیکھیں لفظ کا املا، اس کے مقابل تختی میں شمار صوت۔ پہلی مثال ہے خواہش۔ اب اس میں واو جو ہے وہ لکھا گیا ہے، لیکن آواز اس کی ہمیں نہیں سنائی دیتی۔ خواہش کو ہم خواہش پڑھتے ہیں، لہذا واو صرف مکتوبی ہے۔ اسی طرح سے خوش میں ہے، اس کو خوش پڑھتے ہیں خے پر پیش کے ساتھ، یہاں بھی واو صرف مکتوبی ہے۔ ایک لفظ ہے خواب، جس کو خواب پڑھا جاتا ہے، اس میں واو صرف مکتوبی ہے۔ تلفظ میں شمار صوت جو ہے اس کے مطابق خواہش، خوش اور خواب یہ تختی میں ہم شمار کریں گے۔ اب دوسری مثالیں یہ ہیں کہ جیسے ایک لفظ ہے ابن الوقت، اس میں آپ نے دیکھا کہ الف صرف مکتوبی ہے۔ جب ہم اس کا ہجے کریں گے تو ہمیں معلوم ہوگا کہ ابن الوقت لکھا ہم نے اس طرح سے ہے، لیکن بولا ہم نے اس طرح سے ہے، لہٰذا ابن الوقت کو ہم اس وزن پر تختی کریں گے، الف صرف مکتوبی ہوگا۔ اسی طرح سے ایک لفظ ہے الرسالہ۔ الرسالہ میں بھی لام صرف مکتوبی ہے، ہم پڑھیں گے الرسالہ۔ اس کے بعد میں ایک بہت کامن لفظ ہے بالکل۔ بالکل میں بھی آپ دیکھیے الف صرف مکتوبی ہے، بولا جاتا ہے بالکل، لہذا بالکل کی جو آواز ہے اسی کے مطابق ہم تختی کریں گے۔ ایک لفظ ہے رسم الخط، اس کو ہم رسم الخط پڑھتے ہیں، یہاں بھی الف صرف مکتوبی ہے۔ اس کے بعد میں ہے فی الاصل۔ اب فی الاصل کے اندر آپ دیکھیں گے
کہ یہ اور الف یہ دونوں مکتوبی ہیں. جب ہم آواز سنتے ہیں فی الاصل کی لکھا اس طرح سے جاتا ہے اور بولا اس طرح سے جاتا ہے. لہٰذا تختی میں یہ صورت شمار ہوگی. جو آواز ہے فی الاصل اسی کے مطابق ہم تختی کریں گے. ایک لفظ ہے بالقصد. اس میں بھی آپ دیکھیں گے کہ الف جو ہے صرف مکتوبی ہے اور آواز ہماری جو آ رہی ہے وہ بالقصد آ رہی ہے. آگے بڑھتے ہیں. اب میں آپ کو وہ الفاظ بتاؤں گا جو ملفوظی غیر مکتوبی ہیں، یعنی مد. یہ الف ممدودہ کہلاتا ہے. تختی میں اسے 2 الف کے برابر شمار کرتے ہیں. مثلا آخر الف 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 جمع الف جمع خر، اس کا وزن ہوگا فیلن. اس میں عین ساکن ہے. اس کے بعد میں آتا ہے تشدید. اس میں ایک حرف 2 بار پڑھا جاتا ہے، لہذا مشدد لفظ میں 2 حروف شمار ہوتے ہیں تختی میں. جیسے مقدر کو میم پیش کے ساتھ قد در. اب یہاں آپ دیکھیے دال 2 دفعہ پڑھا گیا اور مقدر میں آپ نے دیکھا کہ جو مقدر کی تحریری شکل ہے اس میں صرف 1 دال لکھا گیا ہے. تشدید کی وجہ سے اس کو ہم 2 مرتبہ پڑھیں گے. یہ فولن کے وزن پہ ہے. مقدر. اب یہ آپ بڑی آسانی سے سمجھ سکتے ہیں. اب تک آپ نے بہت تختی کی مثالیں دیکھی ہیں مختلف بہور کے مختلف آہنگوں میں. تو اس کو آپ ایک مرتبہ پھر سمجھ لیں کہ مقدر دال پر تشدید ہے، لہذا تختی میں اس وزن پر اس کو شمار کریں گے. یہ فولن کا وزن ہے اور اس میں 2 دال محسوب ہوں گی. تنوین میں عربی لفظ کے آخری حرف کے 2 زبر 2 زیر یا 2 پیش میں نون ساکن ہوتا ہے. اس کی حرکت کے ذریعے تحریر نہ ہونے والی آواز کو تنوین کہتے ہیں. یہ تلفظ میں شمار ہوتی ہے. مثال کے طور پہ اصلاً اس طرح سے لکھا جائے گا. یہ جب ہم تختی میں شمار کریں گے اصلاً فیلن، اس میں عین ساکن ہے. اسی طرح سے لفظ ہے ضمناً. اب اس میں جب بولا جائے گا تو ضمناً ہوگا. یہ لکھا اس طرح سے جائے گا، بولا اس طرح سے جائے گا. یہ بھی فیلن کے وزن پہ ہے جس میں عین ساکن ہے. اسی طرح سے لفظ ہے ایزن. ایزن بھی لکھا ایسے جائے گا اور اس کی آواز اس طرح سے ہوگی، لہٰذا یہ بھی فیلن کے ہی وزن پہ ہے جس میں عین ساکن ہے. ایک لفظ ہے کتابن. کتابن اس طرح سے لکھا جاتا ہے اور پڑھا جاتا ہے اس طرح سے جو فولن کے وزن پہ ہے. اس طرح سے آپ نے تنوین دیکھا کہ تنوین کو ہم کس طرح سے اس کی آواز کو تختی میں شمار کرتے ہیں. جن الفاظ کے مختلف تلفظ رائج ہیں ان کے کسی بھی تلفظ کو تختی میں محسوب کر سکتے ہیں. اس کی اجازت ہے. جیسے طرح. دیکھیے طرح ہمارے یہاں 2 طرح سے رائج ہے. پہلے میں توئے پر زبر ہے، رے ساکن ہے، ہے موقوف ہے، اور یہ وتد مفروق ہے جو فے الف عین کے وزن پہ ہم نظم کر سکتے ہیں. دوسرا ہے اس کا تلفظ کہ توئے پر زبر، رے پر زبر اور ہے ساکن. یہ ہمارا وتد مجموع ہو گیا. اس کو ہم فال کے وزن پہ پڑھیں گے. فے پر زبر ہے، عین پر زبر ہے اور لام ساکن. دوسرا ایک لفظ ہمارے یہاں ہے کوئی. کوئی کے ہمارے یہاں 3 تلفظ رائج ہیں. اس کا پہلا تلفظ ہے کوئی، کاف پر پیش ہے، واو ساکن ہے، حمزے کے بعد یہ ہے. اس طرح سے یہ
دو اسباب خفیف ہیں اس میں جو فعل کے وزن پہ ہیں. اب یہاں کوئی کا وزن جو ہے وہ فعل کے مقابل ہے جس میں عین ساکن ہے. اس کے بعد میں دوسرا وزن ہے، اس میں ہے کوئی. کاف پر پیش ہے، حمزے کے نیچے زیر ہے اور یہ سبب ثقیل کے وزن پر ہے. الا، آپ جانتے ہیں سبب ثقیل کیا ہوتا ہے؟ جس میں دونوں حروف متحرک ہوتے ہیں. تیسرا اس کا جو تلفظ ہے وہ ہے کوئی. کاف پر پیش ہے، حمزے کے بعد یہ ہے، لہٰذا یہ وتد مجموع ہوا. اس کو ہم فعال کے وزن پہ پڑھیں گے. فے پر زبر، عین پر زبر، لام ساکن. اس طرح سے کوئی کے ہمارے جو 3 تلفظ ہیں ان کے حساب سے جب شعر تخلیق کر رہے ہیں آپ تو ضرورت کے تحت آپ ان میں سے کوئی سا بھی تلفظ نظم کر سکتے ہیں. اسی طرح سے طرح کے 2 تلفظ ہیں، یہ دونوں ہی جائز ہیں اور ہماری شاعری میں یہ روا ہیں. اب یہ بہت عام، یہ چاروں لفظ بہت عام ہیں. میرے کو میرے بھی نظم کر سکتے ہیں، تیرے کو تیرے، میرا کو میرا اور تیرا کو تیرا. ان کو آپ شاعری میں دونوں ہی طرح سے نظم کر سکتے ہیں. پھر ایک لفظ آتا ہے اور. عموماً اور کا وزن فے الف عین کے مقابل ہے، یعنی جام کے مقابل. اس کے بجائے اور کی جگہ بھی جو ہے وہ رائج ہے ہمارے یہاں، جس کو فے کے وزن پہ پڑھتے ہیں، جو کہ سبب خفیف ہے اور یہ ہماری شاعری میں روا ہے. ایک اور لفظ ہے آئینہ. اس کے 3 تلفظ رائج ہیں اور یہ سب صحیح بھی ہیں. اب پہلا ہے آئینہ مفعول، دوسرا ہے آئینہ مفعولو. اس میں نون پر زبر ہے اور یہ لام متحرک کے مقابل ہے. تیسرا تلفظ ہے اس کا آئینہ. اس میں حمزے کے نیچے زیر لگایا ہے جو عین متحرک کے مقابل ہے. آئینہ نون الف لن کے مقابل ہے، الف مد کے ساتھ میں فے الف کے مقابل ہے، حمزے کے نیچے زیر ہے، یہ عین متحرک کے مقابل ہے اور نہ لن کے مقابل ہے. اس طرح سے آپ نے دیکھا کہ آئینے کے 3 تلفظ ہیں. آپ جو تلفظ چاہیں اس کو نظم کر سکتے ہیں، اس کی اجازت ہے. تیسرا نقطہ یہ ہے، نون غنہ، 2 چشمی ہے اور یائے مخلوط یہ تختی سے ہمیشہ خارج رہتی ہیں. ان کو ہم تختی میں شمار نہیں کرتے. دراصل ان کی صوت یعنی آواز کی حرف کے طور پر اپنی کوئی منفرد آواز نہیں ہوتی ہے، بلکہ یہ اپنے سے پہلے آنے والے حرف کی آواز کو صرف موڈیفائی کرتے ہیں لیکن تبدیل نہیں کرتے. اس لیے ہم ان تینوں کو تختی میں شمار نہیں کرتے. اب میں آپ کو ان کی مثالیں پیش کروں گا. چاند کو چاد محسوب کیا جائے گا، جواں کو جوا، نون غنہ شامل نہیں ہوتا، جہاں کو جہاں، نون غنہ شامل نہیں ہوتا، وہاں کو وہاں، نون غنہ شامل نہیں ہوا، نہیں کو نہیں، نون غنہ شامل نہیں ہوا، رواں کو روا، نون غنہ شامل نہیں ہوا، باندھ کو باد. اب یہاں آپ دیکھیں دال اور ہے 2 چشمی ہے، یہ ایک حرف کے برابر مانے جاتے ہیں تختی میں. اور اسی طرح سے آپ دیکھیں گے آگے کہ 2 چشمی ہے پھل میں ہے، اس کو پل محسوب کریں گے، پھول کو پول محسوب کریں گے، رت کو رت، ماتھا کو ماتا وغیرہ وغیرہ. یہاں میں عرض کر رہا تھا دراصل 2 چشمی ہے والے تمام حروف تلفظ کے طور پر 2 آوازوں کا مرکب نہیں ہیں جیسا کہ تحریری شکل سے نظر آتا ہے. فی الاصل یہ ایک ہی آواز یعنی صوت ہے، 2 حرفی آواز ہرگز نہیں، جیسا آپ نے پھل میں، پھول میں دیکھا، رتھ میں دیکھا، ماتھا میں دیکھا.
ان سب میں جو دو چشمی ہے اس کا میں نے آپ کو نقطہ واضح کر دیا۔ اب دیکھیے یہ 3 لفظوں میں آپ کو بتاؤں گا کہ یائے مخلوط کس طرح سے تختی میں شمار نہیں ہوتی، کیوں کو محسوب کیا جاتا ہے، کیا کو کا شمار کرتے ہیں، اور پیار کو پار شمار کیا جاتا ہے۔ اس طرح سے آپ نے دیکھا کہ نون غنہ، دو چشمی ہے اور یائے مخلوط یہ تینوں تختی سے ہمیشہ خارج رہتی ہیں۔ جن الفاظ کا آغاز مسمتی خوشے یعنی کانسوننٹ کرسٹل سے ہوتا ہے، جو سنسکرت کے تتسم الفاظ ہوتے ہیں یا کسی یورپی زبان کے دخیل لفظ کی حیثیت سے اردو میں داخل ہو گئے ہیں، تو اس خوشے کو صرف ایک حرف کے برابر تسلیم کریں گے، 2 حرف کے برابر ہرگز نہیں۔ اب آپ اس کی مثال دیکھیے، کیونکہ اس ضمن میں یہ اور آپ کو بتا دوں کہ ہماری اردو زبان میں جو پہلا حرف ہوتا ہے وہ ہمیشہ متحرک ہوتا ہے۔ اب آپ اس کی مثال دیکھیے، جیسے ایک لفظ ہے پرشن، سوال کو کہتے ہیں ہندی میں۔ اب اس کو ہم پرشن پڑھیں گے، کرپال کو ہم کپال محسوب کریں گے، پربھات کو ہم پبھات، پران کو ہم پان۔ اس طرح سے یہ ہمارے کچھ میں نے ہندی سے مثالیں دیں آپ کو۔ اب میں انگلش سے دوں گا۔ لفظ ہے بلیک، اس کو ہم بیک کے وزن پہ محسوب کریں گے تختی میں۔ وائٹ، اس کو وائٹ، پلگ کو پگ، پلیٹ کو پیٹ۔ اس کے بعد میں 5واں نقطہ ہے کہ لمبے مصوتے یعنی لانگ واول کے بعد اگر کوئی مسمتی خوشہ یعنی کانسوننٹ کرسٹل ہے واقع ہو تو وہ تمام الفاظ فارسی سے ہی تعلق رکھتے ہیں۔ مثلا سین تے، شین تے، خے تے، فے تے، اس مسمتی خوشے کو ایک حرف کے برابر تسلیم کیا جاتا ہے، جیسے زیست، راست، دوست۔ ان سب میں سین تے جو ہے یہ مسمتی خوشہ ہے اور یہ صرف سین کے مقابل ایک حرف مانا جائے گا۔ دوسری مثال دیکھیے، کاشت اور برداشت۔ ان میں شین تے مسمتی خوشہ ہے اور شین کے مقابل مانا جائے گا۔ اسی طرح سے دریافت ہے یا یافت ہے، اس میں فے تے مسمتی خوشہ ہے اور جو صرف فے کے مقابل مانا جائے گا۔ اسی طرح سے لفظ ہے ساخت، شناخت، اب اس میں خے تے صرف خے کے مقابل مانا جائے گا۔ ان سب میں آپ نے یہ غور فرمایا کہ مسمتی خوشے سے پہلے، ان سب میں آپ نے غور فرمایا کہ مسمتی خوشے سے ٹھیک پہلے ہمیشہ لانگ واول آیا ہے، مطلب لمبا مسوتہ ہے۔ اب چھٹا نقطہ میں آپ کو یہ بتانے جا رہا ہوں کہ کسرہ اضافت کا تلفظ ہم 2 طرح سے کر سکتے ہیں، یعنی جب 2 الفاظ کے درمیان کسرہ اضافت ہو تو اسے اختصار کے ساتھ پڑھیں یا اسے اشباع کے ساتھ پڑھیں، یہ دونوں تلفظ صحیح ہیں۔ مثلا غم دل اور غم دل۔ اب دیکھیے غم دل کو ہم نے اختصار کے ساتھ پڑھا ہے، مطلب چھوٹا کر کے پڑھا ہے، اور غم دل کو ہم نے اشباع کے ساتھ کھینچ کر پڑھا ہے۔ یہ دونوں ہی تلفظ جو ہیں یہ صحیح ہیں، اور جب ان کو نظم کیا جائے تو ان کو دونوں ہی طرح سے ہم نظم کر سکتے ہیں۔ لہٰذا کسرہ اضافت کا جو ایک یہ نقطہ تھا یہ بھی میں نے آپ کو بتایا کہ چاہے اس کو اختصار کے ساتھ پڑھیں یا اشباع کے ساتھ پڑھیں، اختصار سے مطلب ہے چھوٹا کر کے پڑھیں، چاہے کھینچ کے پڑھیں،
یہ دونوں ہی طرح سے درست ہے۔ اب میں آپ کو واو عطف کے تلفظ کے بارے میں بتاؤں گا کہ جب دو الفاظ کے درمیان واو عطف واقع ہوتا ہے تو اسے چھوٹا یعنی اختصار کے ساتھ پڑھیں یا اسے اشباع یعنی کھینچ کر پڑھیں، تو یہ دونوں ہی تلفظ درست ہیں۔ جیسے دل و جاں اشباع کے ساتھ پڑھیں ہم، یا اس کو اختصار کے ساتھ دل و جاں، یہ دونوں ہی طرح سے صحیح ہیں، اور یہ شاعر کی مرضی ہے کہ وہ نظم کرتے وقت ان کے تلفظ کو دھیان میں رکھیں۔ آگے بڑھتے ہیں۔ عربی و فارسی کے اصلی لفظوں کے علاوہ جن الفاظ کے آخری لمبے مصوتے ہوتے ہیں ان کو ضرورت کے تحت مختصر یعنی چھوٹا کر کے پڑھ سکتے ہیں اور انہیں نظم کر سکتے ہیں۔ اب میں کچھ لفظ آپ کو بتاؤں گا، جیسے کہوں ہے، کہوں کو ہم کہو بھی پڑھ سکتے ہیں، یہاں کو ہم یہ پر زبر اور ہے پر زبر اس وزن پر بھی نظم کر سکتے ہیں۔ میں آپ نے دیکھا ان میں نون غنہ شمار نہیں ہو رہا، یہ گر رہی ہے، لہٰذا میم کے نیچے ہم نے زیر دے دی۔ ڈری زبر ڈال پر زبر رے کے نیچے زیر۔ اسی طرح سے رہو رے پر زبر ہے پر پیش آ گیا واو گرنے سے۔ جیسا اس کو ہم جے سا سین پر زبر، کہیں کہیں کاف پر زبر چھوٹی ہے پر زیر۔ اس طرح سے آپ نے یہ دیکھا کہ جو اس طرح کے الفاظ ہیں ان کا ہم آخری حرف یعنی لمبے مصوتہ اگر ہے وہ ہے تو اس کو ہم چھوٹا کر سکتے ہیں، لیکن عربی اور فارسی کا اگر کوئی لفظ ایسا ہے تو اس کو گرانا معیوب ہے، اور ہمیں چاہیے کہ ان الفاظ کے آخری جو لمبا مصوتہ ہو اس کو چھوٹا ہرگز نہ کریں، یہی احسن ہے۔ اب میں آپ کو ہائے مختفی کے بارے میں بتاؤں گا۔ جن الفاظ میں ہائے مختفی اپنے سے پہلے والے حرف کی حرکت کو دکھانے کے لیے تحریر ہوتی ہے تو اسے تختی میں محسوب نہ کرنا ہی مناسب ہے، حالانکہ شاعروں نے اسے تختی میں شامل بھی کیا ہے۔ وجہ بہت واضح ہے کہ ہائے مختفی صرف اپنے سے ما قبل والے حرف کی حرکت یعنی صوت کو صرف ماڈیفائی کرتا ہے، لہذا اسے صرف ایک حرف یا حرکت تسلیم کر سکتے ہیں۔ اس کی قیمت 2 حروف کے برابر محسوب کریں تو بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ اس طرح کے کچھ الفاظ یہ ہیں، جیسے وہ، اس کو واو پیش کے ساتھ ہم محسوب کر سکتے ہیں، نہ نون پر زبر کے ساتھ، کاف کے کو کاف زبر کے ساتھ، پے کو پے زبر کے ساتھ، یہ کو یہ کے نیچے زیر دے کر۔ یہ آپ نے اس کی کچھ مثالیں دیکھیں۔ اب الف وصل یا الف موصول کے بارے میں میں بتاؤں گا کہ کسی لفظ کا پہلا حرف اگر الف ہے تو یہ الف اپنے سے پہلے والے لفظ کے آخری حرف سے مل جاتا ہے، اسے الف وصل یا الف موصول کہتے ہیں۔ جیسے جب اپنا کام آیا، اس کو ہم جب اپنا کام آیا یہ تو پڑھتے ہی ہیں، لیکن الف وصل ہونے کے سبب اس کو ہم جب اپنا کام آیا اس طرح بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اور اس مثال کو نظر میں رکھتے ہوئے جب کلام نظم ہوگا تو اس میں آپ الف وصل کی رعایت سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ ہمارا روایتی عروض الف کی طرح ہے اور عین کے وصل کی اجازت نہیں دیتا ہے، لہذا اسے خارج از بحر مانا جاتا ہے۔ اس روایت کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے اور یہی
احسن ہے. جہاں تک کوشش ہو وہاں چھوٹی ہے یا عین ان کا وصل الف وصل کی طرح سے نہ کریں. اب آپ دیکھیں مصرے کی عبارت کے درمیان اگر دو ساکن ایک ساتھ جمع ہوں تو دوسرا ساکن حرف اپنے اگلے والے لفظ کے پہلے متحرک حرف سے مل جاتا ہے اور اس طرح وہ بھی متحرک ہو جاتا ہے. واضح رہے کہ اردو زبان کے کسی بھی لفظ کا پہلا حرف ہمیشہ متحرک ہوگا. لفظ کے درمیان کوئی ساکن حرف نہیں ہوتا، لیکن لفظ کا آخری حرف ہمیشہ ساکن ہی ہوتا ہے، متحرک ہو ہی نہیں سکتا. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ آگے مثال میں دیکھیں گے کہ دو ساکن اگر ہیں تو جو دوسرا ساکن ہے وہ اپنے اگلے والے لفظ کے پہلے حرف سے مل کر متحرک ہو جائے گا. مثال دیکھتے ہیں. اب دیکھیے مصرے میں اگر راگ کے بعد سنا نظم ہے تو کیفیت یہ ہوگی: راگ رے پر زبر، الف ساکن اور گاف ساکن ہوگا. جب گاف سنا کے ساتھ ضم ہوگا تو گاف متحرک ہو جائے گا اور راگ سنا ہو جائے گا، اور گاف پر ہم زبر کی حرکت دے دیں گے، اس کی علامت لگا دیں گے. اس کے سبب گاف متحرک ہو گیا. اس نقطے کو سمجھنے کے لیے یہ غالب کا ایک مصرع میں آپ کی خدمت میں مثال کے طور پر پیش کرنا چاہوں گا کہ مجتک کا بن کی بزم میں آتا تھا دور جام. تختی دیکھیں، مجتک کا بن کی بزم میں آتا تھا دور جام. مجھ تک کا مفعولو، بن کی بزم فاعلاتو، میں آتا تھا مفعولو، دور جام فاعلان. اب تختی آپ نے دیکھ لی، اب آپ کو تختی کی مشق ہو چکی ہے، لہذا آپ اس میں غور فرمائیں گے کہ غالب نے جو یہ بزم لفظ استعمال کیا ہے تو اس میں زے اور میم دونوں ساکن ہیں. اب آپ کیفیت دیکھیے میم کی کہ وہ کس طرح سے متحرک ہوا. بزم میں میم تے پیش کے ساتھ متحرک ہے، اس کے مقابل نظم ہوا ہے. تختی سے آپ کو یہ بات واضح ہو جائے گی کہ اگلے لفظ کے ساتھ میں مل کر بزم میں، اب دیکھیے میں آیا ہے اس کے بعد میں تختی میں یہ گرتی ہے لہذا زیر آ گیا ہے، یہ اب آپ سب جانتے ہیں. لیکن یہاں غور کرنے والی بات یہ ہے کہ بزم میں اب میم میں کی میم سے مل گیا، لہذا میم متحرک ہو گیا اور یہ تے جو پیش کے ساتھ ہے فاعلاتوں کا جو متحرک ہے اس کے مقابل یہ نظم ہوا ہے. یہ نقطہ میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا. اسی میں مصرے میں آپ آگے چل کے تھوڑا سا دیکھیں تو یہ بھی نوٹ کریں گے کہ مجتک کبن، اب یہاں پر کبن میں الف وصل، اس میں ہم کو الف وصل کی بھی مثال مل گئی. کبن میں الف وصل ہو گیا ہے جو تختی سے واضح ہے. اس طرح سے آپ نے دیکھا کہ غالب کے اس مصرے میں ہمیں دو ساکن اور الف وصل دونوں کی ایک جگہ مثالیں مل گئیں. آگے بڑھتے ہیں. اب تین ساکن اگر ایک جگہ جمع ہو جائیں تو ان کی کیا کیفیت ہوگی؟ تین ساکن کا اجتماع. اگر لفظ میں تین ساکن ایک ساتھ جمع ہو جائیں تو دوسرے ساکن کو متحرک اور تیسرے کو تختی میں شمار نہیں کرتے. مثلا دوست، گوشت میں بالترتیب سین اور شین یہ دو ہیں. سین تے
اب یہاں دوست واو ساکن، سین ساکن، تے ساکن. اب اس پہ غور کریں. اسی طرح سے گوشت میں ہے واو ساکن، شین ساکن، تے ساکن. اب جب ہم تختی کریں گے تو اس میں ہم اس کو دوست رکھیں گے، یہاں گوشت رکھیں گے، اور تے جو ہے وہ تختی میں شمار نہیں ہوگا. اس طرح سے آپ نے دیکھا کہ جب 3 ساکن ایک جگہ جمع ہو جائیں تو جو تیسرا ساکن ہے اس کو ہم تختی میں شمار نہیں کرتے. اب جو میں بیان کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ حقیقی اور غیر حقیقی تختی. تختی جو ہے وہ ہمیشہ حقیقی ہونا چاہیے. اس کی یہ شرط ہے کہ وہ کسی جائز بحر کے آہنگ میں ہو، ورنہ وہ غیر حقیقی مانی جائے گی. اگر اس کے ارکان ہم کسی بحر کے تحت نہیں رکھتے ہیں تو وہ غیر حقیقی ہوگی. اب میں پہلے آپ کو حقیقی تختی کی تفصیل سمجھاؤں گا. وہ یہ ہے کہ کسی بھی بحر کے جائز آہنگ اور وزن کے مطابق درست ارکان کے مقابل شعر کی عبارت کو حسب ضرورت حصے یا ٹکڑے کر کے جو تختی کی جاتی ہے اسے ہم حقیقی تختی کہتے ہیں. اگر ایسے اوزان سے تختی کی جائے جو کسی بحر میں نہیں ہوتے تو اسے غیر حقیقی تختی کہتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ نقطہ آپ کو واضح ہو گیا ہوگا. آگے بڑھتے ہیں. اب حقیقی تختی کی مثال میں غالب کے ہاں سے دوں گا. مطلع ہے کہ دل سے تیری نگاہ جگر تک اتر گئی، دونوں کو ایک ادا میں رضا مند کر گئی. اب یہ جو آہنگ ہے غالب کی غزل کا وہ بحر مضارع مسمن مکفوف 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 محذوف. ارکان ہیں مفعول و فاعلات و مفاعل و فاعلن. شعر میں 2 مرتبہ، مطلب مصرعے میں 4 ارکان ہوں گے اور شعر میں 8 ارکان ہوں گے. اور اب ہم اس کو اس آہنگ کے تحت تختی کر کے دیکھتے ہیں. تختی بہت صاف ہے. دل سے تیری مفعولو، دل سے تیری نگاہ فاعلاتو، جگر تک او مفاعلو، تر گئی فاعلن. دوسرے مصرعے کی تختی ہے دونوں کو، نون غنہ شمار نہیں ہوا، دونوں کو مفعولو ایک ادا میں، فاعلاتو رضامند، مفاعلو کر گئی فاعلن. اب یہ جو غالب کی غزل کا مطلع ہے اس کے دونوں مصرعے، مصرع اولا پہلا مصرع، مصرع ثانی دوسرا مصرع، دونوں بحر مضارع کے اس مسمن آہنگ میں تختی ہوتے ہیں. لہذا یہ حقیقی تختی کہلائے گی. میں آپ کو پھر یاد دلا دوں کہ مسمن آہنگ میں مصرعے کا پہلا رکن صدر کہلاتا ہے، دوسرا اور تیسرا رکن حشو کہلاتا ہے، چوتھا اور آخری رکن عروض کہلاتا ہے، اور مصرع ثانی میں پہلا رکن ابتدا کہلاتا ہے، دوسرا اور تیسرا حشو کہلاتا ہے، اور چوتھا آخری رکن یہ ضرب کہلاتا ہے. یہ میں آپ کو اصطلاحیں اس لیے بتا دیتا ہوں تاکہ آپ انہیں ازبر کر لیں. یہ ہماری بہرحال حقیقی تختی ہوئی، اور اس میں آپ نے یہ دیکھا کہ کوئی بھی حرف یا لفظ ایسا نہیں ہے کہ جو اس آہنگ میں تختی نہ ہوتا ہوا. لہذا یہ حقیقی تختی ہے کیونکہ یہ مذکورہ بحر کے درست آہنگ
اور صحیح وزن کے ارکان کے مقابل شعر کی عبارت سے صحیح تختی ہوتی ہے۔ اب میں غیر حقیقی تختی کی مثال پیش کروں گا۔ غالب کے مذکورہ مطلع میں جو آپ نے وزن دیکھا تھا وہ بحر مضارع کے تحت تھا۔ اب اگر ہم اس غزل کے جو عبارت ہے اس کو ہم ایسے ٹکڑوں میں تقسیم کریں کہ جو ارکان ہیں وہ ایسے ہوں کہ جو کسی جائز بحر کے تحت نہ آتے ہوں۔ اب دیکھیے، اگر مذکورہ مطلع کی تختی مندرجہ ذیل ارکان سے کریں تو اس کی کیفیت یوں ہوگی: دل سے فعلن تیری نگاہ مفاعلن ہے جگر تک فعلاتن اتر گئی مفاعلن۔ یہ مصرع اولا تھا۔ اب مصرع ثانی کی تختی دیکھیے: دونوں فعلن کو ایک ادا مفاعلن میں رضامند فعلاتن د کر گئی مفاعلن۔ اب آپ نے یہ دیکھا کہ جو مصرع کی عبارت ہے اس کو ہم نے جو تقسیم کیا ہے ان ارکان کے تحت، تو تختی تو وہ ان ارکان سے ہو جاتے ہیں، لیکن یہ ارکان کسی بھی جائز بحر میں کھرے نہیں اترتے۔ یہ کسی بھی جائز بحر کے ارکان نہیں ہیں، لہذا ہم اس تختی کو غیر حقیقی تختی شمار کریں گے۔ اور اس میں ایک بات ضمناً عرض کر دوں، ابھی ہم نے 2 ساکن کی بات کی تھی، تو یہاں بھی جو ہم نے حقیقی تختی کی تھی اس میں آپ نوٹ کریں گے کہ ایک لفظ آیا ہے رضامند۔ اب رضامند میں نون اور دال 2 ساکن ہیں۔ اب ان کو دیکھیے تختی میں کس طرح سے ہم نے رکھا کہ دال متحرک ہو گیا، رضامند مفاعلو۔ اب یہ دال جو ہے یہ متحرک ہو کر لام پیش کے ساتھ جو متحرک ہے اس کے مقابل نظم ہوا ہے۔ تختی میں ہم نے شمار کیا ہے جو درست ہے۔ اس مطلع میں 2 ساکن کی بھی مثال ہمیں مل گئی، لہٰذا میں نے عرض کر دیا۔ آگے بڑھتے ہیں۔ تو میں کہہ رہا تھا کہ یہ غیر حقیقی تختی جو کی گئی ہے اس سے ہمیں بچنا چاہیے۔ ہمارے ارکان وہ ہونے چاہیے جو کسی جائز بحر کے تحت ہوں۔ آج آپ نے تختی کو اچھی طرح سے سمجھا۔ میری کوشش رہی کہ تختی کے بارے میں جتنے بھی اہم نکات ہیں ان کو میں واضح کر دوں۔ مجھے یقین ہے کہ اب تک آپ نے تمام بحور کے مختلف آہنگ دیکھے اور سمجھے، اور اس میں خصوصاً تختی کو آپ نے بغور سمجھا۔ اسی کے پیش نظر آج میں نے تختی کو تفصیل کے ساتھ میں آپ کے سامنے پیش کیا۔ اب تختی کا بیان ختم ہوا چاہتا ہے، اور آئندہ میں آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گا۔ اجازت لینے سے پہلے میں یہ چاہوں گا کہ اگر مجھ سے کہیں کوئی غلطی ہوئی ہو تو آپ اس کی نشاندہی ضرور کریں اور مجھے اس کی اطلاع دیں تاکہ میں شکریہ کے ساتھ اس کو درست کر سکوں۔ آداب۔